بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز خواتین حضرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رب کائنات اپنے انبیاء اور رسولوں کی تائید و نصرت کے لیے ان کو معجزات عطا فرماتے ہیں، اور ان معجزات کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ باطل قوتوں کو یہ باور کروا دیا جائے کہ انبیاء علیہم السلام دراصل اللہ تعالیٰ کے بھیجے ہوئے پیغمبر ہیں۔ یعنی دوسرے لفظوں میں معجزات نبوت اور رسالت کی نشانی ہوتی ہے۔ سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے ایک کے بعد دوسرا معجزہ فرعون کو دکھایا۔ وہ معجزہ کیا تھا، یہی ہمارے آج کے سبق کا موضوع ہے۔ آئیے سب سے پہلے آیت مبارکہ کی تلاوت کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم۔ معزز خواتین و حضرات، اللہ ملک العلام رب الجلال والاکرام کی پاکیزہ کتاب قرآن مجید 19واں پارہ، سورہ مبارکہ کا نام الشعراء، اور سورۃ الشعراء کی 33ویں آیت مبارکہ۔ رب کائنات ارشاد فرماتے ہیں، وَنَزَعَ، اور کھینچا سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے، یدہ، اپنا ہاتھ، فَإِذَا ہِیَ، تو وہ ہو گیا، بیضاء، سفید، چمکدار، للناظرین، دیکھنے والوں کے لیے۔ بامحاورہ ترجمہ سماعت فرمائیے گا۔ اور سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے اپنا ہاتھ کھینچ نکالا تو وہ اسی وقت دیکھنے والوں کو سفید چمکیلا نظر آنے لگا۔ امام ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ ارشاد فرماتے ہیں کہ سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے اپنا ہاتھ اپنی بغل سے نکالا، اور تتلألأ کقطعۃ من القمر، وہ اس طرح چمک رہا تھا جیسے چاند کا ٹکڑا ہوتا ہے۔ اب یہ بھی سیدنا موسیٰ علیہ السلام کا ایک بڑا واضح معجزہ تھا، لیکن ظاہر بات ہے جنہوں نے ماننا ہوتا ہے ان کو کسی بھی معجزے کی ضرورت نہیں ہوتی، اور جن ظالموں نے انکار کرنا ہوتا ہے ان کو آپ دنیا جہان کی جون سی مرضی چیز دکھا دیں، وہ کبھی بھی تسلیم نہیں کریں گے۔ تو تفسیر ابن کثیر میں اس حوالے سے بس اتنی ہی بات ہمارے سامنے آتی ہے۔ دیگر کتب تفسیر کا جائزہ لیا جائے تو اہل علم یہ لکھتے ہیں کہ سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قمیص کا اتلا بٹن گردن کی طرف سے کھولا اور اپنا ہاتھ بغل میں دبایا، اور دبا کر جب نکالا تو وہ دیکھنے والوں کو ایسے لگ رہا تھا جیسے چمک رہا ہے۔ امام بغوی نے اس حوالے سے، اور پھر امام بقائی نے نظم الدرر میں لکھا ہے کہ اس ہاتھ سے ایسی شعاع نکل رہی تھی جس کے سامنے سورج کی روشنی ماند تھی۔ اور سیدنا موسیٰ علیہ السلام ویسے بھی اللہ تعالیٰ کے نبی اور رسول تھے، اور نبی اور رسول کی خوبصورتی، مردانہ وجاہت، وہ کسی سے پوشیدہ نہیں، اور عام حالات میں یہ ناممکن ہے کہ کسی کا ہاتھ اس انداز سے چمک رہا ہو، لیکن سیدنا موسیٰ علیہ السلام کا ہاتھ اس وجہ سے چمک رہا تھا کہ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک معجزہ تھا، انسانی عقل کو عاجز کر دینے والا معاملہ تھا۔ اور یہ
موسیٰ علیہ السلام کو معجزہ کیوں دکھانا پڑا؟ اس وجہ سے کہ جب سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے اپنی لاٹھی زمین پر پھینکی اور وہ لاٹھی سانپ بن گئی، تو موسیٰ علیہ السلام نے اسے دوبارہ اپنے ہاتھ میں تھاما تو وہ پھر اپنی اصلی حالت میں آ گئی۔ تو فرعون کہنے لگا اس کے علاوہ بھی تمہارے پاس کچھ ہے؟ تو سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا ہاں جی۔ سب سے پہلے سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے اس کے سامنے اپنا ہاتھ پھیلایا، فرمایا دیکھ لو یہ کیسا ہے؟ تو اس کا رنگ ویسا ہی تھا جیسا عام مردوں کی جلد کا ہوتا ہے۔ تو سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے پھر جب اسے بغل میں دبا کر نکالا تو وہ چمکنے لگا۔ یقینی طور پر یہ ایک بہت بڑا معجزہ تھا۔ اس پر نہ تو پھل بیری تھی اور نہ ہی کوئی اور کسی قسم کا جسمانی مسئلہ تھا، کوئی جلدی بیماری وغیرہ بھی نہیں تھی۔ تو یقینی طور پر یہ ایک معجزہ تھا جسے اصولی طور پر فرعون کو تسلیم کر لینا چاہیے تھا۔ اب اس نے تسلیم کیا کہ نہیں، یہ تو خیر ہمارے آنے والے سبق کا موضوع ہے۔ یہاں پر یہ بات سمجھانا مقصود ہے کہ سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے فرعون ملعون کو اپنا یہ دوسرا معجزہ دکھایا، اور کتب تفاسیر میں لکھا ہے کہ اس ہاتھ سے اس قدر شعاعیں نکل رہی تھیں کہ انسانی آنکھوں کو انہوں نے خیرہ کر دیا۔ یقینی طور پر دیکھنے والوں کے لیے اس میں بہت زیادہ تعجب تھا، اور معجزہ آپ کے علم میں یہ بات ہونی چاہیے کہ ہوتا ہی وہ ہے جو انسانی عقل کو ورطۂ حیرت میں ڈال دے۔ تو یہ دراصل سیدنا موسیٰ علیہ السلام کی نبوت اور رسالت کی ایک علامت تھی جو رب کائنات نے سیدنا موسیٰ علیہ السلام کے ہاتھ پر ظاہر کی۔ اب اسے فرعون نے کس مفہوم میں لیا، یہ ہمارے آنے والے سبق کا موضوع ہے۔ آج کا قرآن مجید کا سبق میں انہی الفاظ پر روک رہا ہوں۔ اللہ نے چاہا تو اس سبق کو لے کر ہم انشاءاللہ آگے چلتے جائیں گے۔ اللہ تعالی ہمارے سفر کو قبول فرمائے۔ اجازت دیجیے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔